الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ احد۔ غزوہ بدر پہلا معرکہ تھا حق اور باطل کے درمیان میں، اور ٹھیک ایک سال بعد دوسرا معرکہ پیش آیا حق اور باطل کے درمیان میں، غزوہ احد کا۔ چند ایک باتیں بیان کریں گے جس سے ہم کچھ سیکھ سکیں۔ سامعین محترم، غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا شوال کے مہینے میں، یہ بھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اور انہی دنوں میں غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، ان میں بہت سے لوگ تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان سب سے مشورہ کیا۔ تو مشورہ کرنا بھی حضور کی سنت ہے۔ کسی بھی کام میں یہ نہ آپ سمجھ لیں کہ میں سب سے بڑا ہوں اور میں اب کسی سے مشورہ نہیں کر سکتا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہیں، سردار ہیں سب انبیاء کے بھی، اور جو اللہ نے آپ کو علم نوازا عطا کیا وہ تو کسی کو بھی نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت قائم کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنے غلاموں سے مشورہ کیا۔ حالانکہ غلاموں میں کیا تھا؟ وہ تو یہی تھا نا کہ جو سرکار نے فرما دیا ہم نے تو وہی کرنا ہے، ہم نے تو وہی کرنا جو حضور آپ نے ارشاد فرما دیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی کہ جب کسی کو سپاہی سے سالار اور پھر سپاہ سالار بنانا ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ قابلیت پیدا کی جاتی ہے، اس کو تھوڑے سا اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اپریشیٹ کیا جاتا ہے اس کو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے، اپنے عاشقوں سے محبت کرتے تھے، اور معلوم تھا کہ آگے جا کے انہوں نے بڑے بڑے کام کرنے ہیں، تو ابھی سے ہی ان کی تربیت کا آغاز کر دیا جائے کہ یہ سوچیں سمجھیں، ان کے اندر سوچیں سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو ابھارا جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، سب نے کسی نے مشورہ دیا کہ آپ مدینہ پاک میں رہ کر آپ جنگ کریں، کسی نے کہا باہر۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے جنگ کا لباس پہنا۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرہ پہنائی، 2 ذرہ آپ نے پہنی تھی اس دن۔ خود لوہے کی جو ٹوپی تھی وہ آپ سرکار مدینہ علیہ السلام نے پہنی، تلوار ہاتھ میں لی، اور آپ جنگ کا لباس پہن کے باہر تشریف لے آئے۔ سامعین محترم، میرے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک سے غزوہ احد کے مقام تک آئے۔ غزوہ کہتے ہیں ایسی جنگ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ظاہری طور پر شریک ہوں، اور آپ نے ظاہری طور پر اس کی کمان آپ نے اپنے ہاتھ میں لی ہو، اور آپ سب کو گائیڈ کر رہے ہوں، بتا رہے ہوں۔ تو اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پہ وہاں موجود تھے، نہ صرف بلکہ آپ نے وہاں پہ جا کے باقاعدہ حضور کا خیمہ مبارک بھی لگایا گیا۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنے کے لیے بھیجا۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک تلوار تھی، آپ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کا حق ادا کرے؟ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ فرمایا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس سے اتنا لڑا جائے پے در پہ، اتنے وار کیے جائیں دشمن پر کہ یہ تلوار ٹوٹ جائے، اتنے زیادہ اس سے وار کیے جائیں، اتنا زیادہ اس سے لڑا جائے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کیا رسول اللہ مجھے یہ تلوار عطا فرمائیں، اور میں
جو ہے وہ اس کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے وہ تلوار پکڑی اور بڑی متکبرانہ انداز سے چال سے چلنا شروع ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ ابو دجانہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو ناپسند ہے۔ متکبرانہ چال جو ہے آکڑ کے چلنا نا، اللہ کو ناپسند ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے سامنے یہ چال چلنا وہ اللہ کو پسند ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے سامنے جب آپ ایسے چلتے ہیں تو وہ اللہ کو پسند ہے، تاکہ آپ کی ہیبت جو ہے وہ اللہ دشمن کے دل میں ڈال دے اور وہ آپ کے رعب دبدبے میں آ جائے، ہیبت طاری ہو جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا مسلمانوں پر ہم نے انعام کیا، کیا انعام کیا کہ دشمنوں کے دلوں میں ان کا رعب ڈال دیا۔ غزوہ بدر میں ایسے ہی ہوا نا کہ دشمنوں کے دلوں میں رعب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ڈال دیا، کہ جس کی وجہ سے دشمن آپ کم تھے لیکن دشمن کو لگا کہ زیادہ ہیں اور بڑے طاقتور ہیں۔ تب یہاں پر کیا اسے کہتے ہیں 1000 کی تعداد لے کر چلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب منافق تھے نا کچھ لوگ کلمہ حضور کا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں بھی ادا کرتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، لیکن کیا ہوا ان کا جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، یہ بھی مسلمان تھا، کلمہ گو تھا، لیکن یہ یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ قریش مکہ جو تھے، جو کفار مکہ تھے، ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ جب اس نے کہا کہ جناب جب دیکھو نا کہ کفار زیادہ آ گئے تو تم ایسے کرنا پیچھے سے نکل جانا، دوران جنگ نکل جانا، اندازہ کریں۔ تو کیا ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ کفار بہت زیادہ ہیں، 3000 کا لشکر ہے، وہ تو 3000 کا لشکر لے آئے ہیں، تو ادھر تو 1000 بندہ ہے، تو اس کے ساتھ جو 300 لوگ آئے تھے وہ اس کے ساتھ ہی واپس چلے گئے۔ تو اب اندازہ کریں مسلمانوں کی تعداد کتنی رہ گئی؟ 700۔ 3000 لوگوں کے سامنے صرف 700 لوگ تھے۔ ان 700 لوگوں میں سے بھی کچھ لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واپس بھیج دیا۔ اب وہ جن کو خود سرکار نے واپس بھیجا تھا وہ کون تھے؟ وہ چھوٹے بچے تھے جن کی عمریں چھوٹی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنگ کے لیے بھی تیار نہیں ہو تو تم واپس چلے جاؤ۔ تو نبی کریم علیہ السلام تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 700 سے بھی کم لوگ تھے، اور ان کے سامنے جو دشمن تھا وہ بہت بڑی تعداد میں، ان سے ڈبل تھا، مطلب ڈبل سے بھی زیادہ اس کی تعداد تھی، اور وہ کتنی 3000 کی تعداد تھی۔ لیکن اب دیکھیں گند نکل گیا، کہتے ہیں نا وہ چھانتے ہیں جب تو ریت نیچے آ جاتی ہے اور اوپر چنے رہ جاتے ہیں جو کھانے والے ہوتے ہیں، جو بڑے مزے کے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو منافقین نکل گئے اور اوپر اشاک رہ گئے، صرف حضور کے عاشق، حضور کے غلام رہ گئے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، آج بھی لوگ ایسے کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن جب دین اسلام کو کچھ دینے کی بات آتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اور نہیں جی مولویاں دی گلاں نے، مولوی دی گلاں نے، اور نہیں ساڈا تے کوئی کام نہیں، سانوں کی جو مرضی کہی جائیں۔ تو نعوذ باللہ معاذ اللہ، اولیاء اللہ کی بے ادبی ہو رہی ہو تو چپ رہتے ہیں، صحابہ کرام کی بے ادبی ہو رہی ہو، یا اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی ہو رہی ہو، یا میرے اور آپ کے لجپال آقا سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی گستاخی کرتا جا رہا ہو، تو خاموش رہتے ہیں، مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، درود پاک بھی، جی ہم تو روزانہ 2 تسبیحاں 5 تسبیحاں درود پاک کی پڑھتے ہیں۔ ایسے درود پاک یا ایسے نمازیں پڑھنے کیا فائدہ کہ جب اسلام کو تمہاری ضرورت پڑی ہو تم اپنے گھر کو چھپ کے جا کے گھر میں بھاگ گئے، پیٹھ دکھا دی، تو ایسے لوگوں کی جو ہے وہ اس کو منہ پہ مار دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ کیا نکل گئے ہیں لوگ دین اسلام کے لیے تو بے وقوف ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نہیں تم بے وقوف ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بے وقوف کہا کہ جو عقل سے خالی لوگ ہیں۔ عقل والے تو وہ ہیں جو میرے محبوب کے غلام ہیں، جو میرے محبوب سے محبت کرنے والے ہیں، اصل عقل تو ان کے پاس ہے، اصل نصیب تو ان کے چمک گئے ہیں۔ تم بد نصیب ہو، تم بے عقل ہو جو میرے محبوب سے دور ہو گئے۔ تو یہ دیکھیں آج کے لوگ بھی ایسے ہیں نا۔ پھر ایک اور بڑی بات ہے، دیکھیں کہ
کہ غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے. اگر ہم بات کریں فرشتے نازل ہوئے. اور انبیاء کی ہم شانیں دیکھتے ہیں، بڑی بڑی شانیں ہیں، انبیاء ہیں. پھر انبیاء میں بڑے معتبر ہوتے ہیں رسولوں میں معتبر مرسلین ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان مرسلین کے لیے کوئی مدد کی بات آتی ہے تو فرشتے کو بھیجا، 1 یا 2 یا 3 فرشتوں کو بھیجا. اندازہ کریں، یا کسی قوم کے اوپر عذاب دینے کے لیے ایک ہی فرشتہ آیا، زمین کو اٹھایا، پورے شہر کو نیچے گرا دیا، پورے شہر کو الٹا کے رکھ دیا. اسی طرح ایک فرشتہ آیا، اندازہ کریں چیخ ماری، پورا شہر ہی مر گیا. ایسے معاملات ہوئے ہیں نا. لیکن کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات آتی ہے محبوب کی مدد کے لیے، غزوہ بدر میں 3000 اللہ پاک کہتے ہیں میں نے فرشتے نازل کیا. لوگوں کو محبوب کی شان بھی دکھانی تھی. جو اس ٹائم یہود و نصارہ تھے کہ تم لوگ بڑا فخر کرتے ہو اپنے اوپر، تو یہ دیکھو کہ میں نے اپنے محبوب کے لیے 3000 ملائکہ کو آسمان سے نیچے نازل کیا ان کی مدد کے لیے. تو معلوم ہوا فرشتے بھی مدد کرتے ہیں. فرشتے بھی مدد کرتے ہیں. اگر فرشتے مدد کرتے ہیں تو کیا مومنین ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے؟ بالکل کرتے ہیں. اولیاء اللہ بھی مددگار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے. تو بہرحال سامعین محترم، سوال ہے غزوہ بدر میں تو فرشتے نازل ہو گئے، غزوہ احد میں فرشتے نازل نہیں ہوئے. غزوہ احد میں فرشتے نازل نہیں ہوئے، لیکن غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہو گئے. غزوہ بدر بھی اللہ کے حکم سے تھی، غزوہ احد بھی اللہ کے حکم سے تھی. غزوہ بدر میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، غزوہ احد میں بھی حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے. ادھر بھی عشاق موجود تھے، ادھر بھی عاشقان مصطفیٰ موجود تھے. لیکن ادھر فرشتے نازل نہیں ہوئے، تعداد کم تھی مسلمانوں کی، لشکر بڑا تھا. ادھر تھوڑی زیادہ تھی مسلمانوں کی تعداد، لیکن لشکر ادھر کفار کا اور بھی بڑا تھا، زیادہ بڑا تھا، لیکن فرشتے نازل نہیں ہوئے. سامعین محترم، ادھر کیا تھا؟ غزوہ بدر میں ٹوٹل مسلمانوں نے اپنا سارا کچھ حضور پر چھوڑ دیا تھا کہ سرکار جو آپ فرمائیں گے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. یہاں پر کیا ہوا؟ جب غزوہ احد کا مقام آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی پہاڑ کا ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، تو آپ نے وہاں پہ کھڑا ہونا. یہ نہ ہو کہ دشمن ہمارے اوپر پیچھے سے حملہ کر دے. ہم سامنے سے لڑ رہے ہوں، دشمن غزوہ احد کے پیچھے تھا، تو یہ احد کا جو پہاڑ پیچھے تھا، تو یہ نہ ہو کہ پیچھے سے حملہ کر دے. تو آپ نے جو پہاڑی درہ ہے، آپ نے اس کے اوپر قائم دائم رہنا ہے. ہمیں ہارتا دیکھو یا ہمیں جنگ جیتتا ہوا دیکھو، تم نے وہاں سے نہیں اترنا. لیکن ہوا کیا کہ جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی شیر خدا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بڑی جاندار قسم کی ہستیاں اور بڑے بہترین بہادر اور جنگجو جب میدان میں اترے تو انہوں نے کیا کیا؟ کفار مکہ کی صفوں کو الٹنا شروع کر دیا. جسے کہتے ہیں نا گاجر مولی کی طرح کٹنا شروع ہو گئے. یہ دیکھیں ولایت کے امام مولا علی شیر خدا کہاں پہ ہیں؟ میدان جہاد میں ہیں. میدان جہاد میں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا دوست صحابی رسول میدان جہاد میں ہیں. آج لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو کسی اور کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے گستاخوں کو جواب دینا. تو ذرا غور کریں، اگر آپ ولی اپنے آپ کو کہتے ہیں، سجادہ نشین کہتے ہیں، عالم کہتے ہیں، تو آپ عالم تو انہی سے ہی روایت کردہ حدیث پڑھ کے بنے نا. مولا علی سے ہی روایت کردہ حدیث پڑھ کے آپ عالم بنے ہیں. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر کے ہی، انہی کی احادیث پڑھ کے، ان سے روایت شدہ احادیث پڑھ کے ہی آپ عالم بن رہے ہیں. تو ان کی زندگیاں تو حضور کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے گزری ہیں، اور ہماری زندگیاں گھر میں کمرے میں بیٹھ کے صرف تنقید کرتے ہوئے گزرتی ہے. کبھی میدان عمل میں جا کر دشمنوں کو جواب دینے کی ہمیں ہوتا ہی نہیں ہے. یار ہم بھی اپنے نبی، اگر مجھے اللہ نے علم عطا کیا تو میں بھی باہر نکلوں، ذرا بات تو کروں، جواب تو دوں کہ نہیں جو تم بات کرو غلط ہے. میرے آقا تو سید الانبیاء ہیں، میرے آقا تو امام الانبیاء ہے، راحت العاشقین ہے. قرآن دیکھ لو، اگر تم اپنی کتابیں کہتے ہو، اپنی کتابیں ہی پڑھ لو، توریت، انجیل، زبور، تو اس میں بھی میرے آقا کی شان بیان کی گئی ہے، اور قرآن میں میرے آقا کی شان بیان کی گئی ہے.
اندازہ کر لیں. لیکن ہمارے لوگ ایسا نہیں کرتے نا. تو یہ دیکھیں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں. تو جب دیکھا کہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہیں اور مسلمانوں کو فتح ہونے کے قریب ہے, تو انہوں نے کیا کیا, کسی نے ایسے شور ڈال دیا اور وہ نیچے اترنا شروع ہو گیا مال غنیمت کو دیکھنے کے لیے, اکٹھا کرنے کے لیے. حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی, وہ اس ٹیم کے کپتان تھے. تو انہوں نے منع کیا کہ بھئی آپ نیچے نہ جاؤ, بھی سرکار کا آرڈر نہیں ہوا. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بیچ میں کہ نہیں نہیں یار ہم چیزیں دیکھیں, اب ظاہری بات ہے اور بھی چیزیں تھیں. جب وہ نیچے گئے, اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, تب وہ مسلمان نہیں تھے اور بڑے بہترین جنگجو تھے تب بھی, وہ اسلام لانے سے پہلے بھی. تو وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے دیکھا, وہ انتظار میں تھے کہ مسلمان یہاں سے ہٹیں, ان کی جو کمر ہے, جو ان کی بیک ہے وہ کمزور ہو جائے. جیسے ہی بیک کمزور ہے انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور کیا ہوا, مسلمانوں کو بہت زیادہ بھاری نقصان اٹھانا پڑا. اتنا بھاری نقصان اٹھانا پڑا کہ ایک دم پیچھے سے جب حملہ ہو گیا, وہ آگے سے مال اٹھا رہے تھے, جو پیچھے دیکھا تو پیچھے تلواریں برس رہی تھیں, تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اور تیر برسا رہے تھے. سامعین محترم, جب تک مسلمان نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرتے رہے بغیر سوال جواب کیے, تو آسمان سے فرشتے نازل ہوتے رہے. جب مسلمانوں نے تھوڑی سی, دیکھیں نا, تھوڑی سی ان سے بے ادبی ہوئی, تھوڑی سی حکم عدولی ہوئی, تو اس کا کتنا بھاری نقصان جو ہے وہ پھر اٹھانا پڑا. اب اندازہ کریں, انہوں نے تو تھوڑی سی بے ادبی کی, انہوں سے تھوڑی سی بھول ہوئی صرف کہ یار سرکار نے فرمایا تھا نیچے نہیں آنا, تھوڑا سا معاملہ ہوا, باقی تو وہ ساری اعمال کرتے تھے. تو لیکن دیکھیں بڑا برا خمیازہ بھگتنا پڑا. اور آج ہم لوگ دیکھ لیں کس حال میں ہیں کہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں, اتنی کوتاہیاں کرتے ہیں, قرآن پاک سے بھی کوسوں دور ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور سنت سے بھی کوسوں دور ہیں, اور پھر بھی کہتے ہیں لے جی اسی تے نمازاں پڑھنے, ساڈے تے مسئلے نہیں حل ہوندے, اسی تے پڑھائیاں وہی بتھیری کرنے ہیں, رب نوں اسی نظر آ گئے ہیں. مطلب کہ ہم کوسوں دور ہیں. وہ لوگ دیکھیں ایک بھول ہوئی تو سزا مل گئی, اور ہم دیکھیں کتنی بھولیں کرتے ہیں, وہ جان بوجھ ہی کرتے ہیں, اندازہ کریں. اور لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ جناب صاحب ہم پہ کرم ہی ہو, بس ہم پہ رحمت ہی ہو, اللہ پاک جی اسی نہیں نماز پڑھنی, اسی نہیں درود پڑھنا, سانوں کی محفل جانا, اسی نہیں محفل تے جانا, اسی نہیں کروانی, بڑا ہی خرچہ ہو جاتا ہے. ویسے ہم ہر چیزوں پہ خرچے کر لیتے ہیں, ہر جگہوں پہ کر لیتے ہیں, تب ہمیں کوئی بھی مسائل یاد نہیں آتے. لیکن جب حضور کی بات آتی ہے, محفل کی بات آتی ہے, کچھ اللہ کی راہ میں خرچنے کی بات آتی ہے, تو وہاں پہ ایک دم ہماری بے حسی جاگ اٹھتی ہے. تو جب تک ہم بے حس رہیں گے, جب تک ہم سوئے رہیں گے, غفلت کی نیند میں رہیں گے, تو آپ یقین کریں عذاب الہی ہمارے اوپر برستا رہے گا, کبھی نافرمان اولاد کی صورت میں, کبھی بیماریوں کی صورت میں, کبھی اور طرح کی, کبھی کسی اور طرح کی صورت میں, کبھی مہنگائی کی صورت میں, یہ ہمارے اوپر برستا رہے گا. یقین جانے جب لوگوں نے توبہ کی, جب لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنا شروع کر دیا, حضور سے محبت کرنا شروع کر دی, اللہ رب العزت کی اطاعت کرنا شروع کر دی, احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیا, تب تک پھر کیا ہوا کہ اللہ نے بھی اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا. وہی فصلیں جو بنجر تھیں وہی سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں. کرنے والا کوئی ہو صحیح. آج بھی لوگ کہتے ہیں یار بارش ہو رہی ہے, دعا کرے زحمت کی نہ اور رحمت کی ہو, دعائیں کرواتے ہیں. میں کہتا ہوں یار دعائیں کروانے کی بجائے تھوڑے عمل بھی اچھے کر لو, تھوڑے عمل بھی اچھے کر لو. کتنی بڑی بات ہے نا کہ آج ہم لوگ چیز تو مہنگی کر دیں گے لیکن کسی کو سیل نہیں کریں گے, خراب ہوتی رہے گی, ہو جائے اسٹوروں میں پڑی پڑے, ذخیرہ اندوزی کر لیں گے, لیکن کسی کو دیں گے نہیں. چلو یار تھوڑی سی دے دو تم کسی کو. ابھی ایسے ہم نے دیکھے ہیں رمضان کا مہینہ مبارک مہینے گزرتے ہیں, تو مسلمان تو وہ تھے, تو حضور کا تو یہ فرمان تھا نا کہ لوگ تو فری میں بانٹ دیتے تھے. حضور کے صحابہ تو فری میں بانٹا کرتے تھے, ایک دوسرے کو اپنی آدھے گھر کی چیزیں دے دیا کرتے تھے. اور ہم تو کہتے ہیں جو تیرے کول ہے وہی مینوں دے دے, تو ہی ننگا ہو یا, سارے کپڑے بھی مینوں لا کے دے جا. تو ہمارے یہاں پہ جب رویہ حسد, ہوس, لالچ کا ہوگا, پھر رحمت و برکتوں کا نزول نہیں ہوگا. تو سامعین محترم, غزوہ احد نے ہمیں بہت کچھ سکھایا, ادب کرنا سکھایا. فرمایا تمام طاقت, تمام جو رحمت ہے, برکت ہے, یہ صرف حضور کا صدقہ ہے. حضور کی ذات پر حضور کی ذات سے محبت اور حضور کی اطاعت اور اتباع کرو گے تو کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی, خود آ کے تمہارے پاس.
فرشتے بھی نازل ہوں گے آسمان سے، لیکن اگر تم سرکار سے دور ہوگے تو کوئی رحمتیں کوئی برکتیں نہیں، بھول جاؤ سارا کچھ۔ تو یہ چھوٹا سا ایک سبق ہے۔ ویسے تو غزوہ احد کے معاملات میں بے شمار اسباق ہے ہمارے لیے، سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے، کیونکہ قرآن میں سورہ آل عمران میں اس کا ذکر کر دیا گیا، خاص کر تا قیامت کے لیے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے کہ بھئی یہ دیکھو یہ معاملات ہیں۔ آج ہم جہاد سے دور بھاگتے ہیں، اور یہاں پہ دیکھیں قرآن میں تو ہمیں جہاد کرنا بھی سکھایا گیا ہے، اور جہاد کے آداب بھی سکھائے جا رہے ہیں، جہاد کے آداب بھی سکھائے گئے ہیں، عدل و انصاف کا معیار کیسے قائم کرنا ہے، یہ چیزیں بھی ہمیں سب کچھ سکھایا گیا ہے۔ کاش کہ ہم سیکھیں بھی، اپنے اہل علم کے پاس بیٹھیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھیں جنہوں نے حضور سے محبت کی اور حضور کے دین کا علم حاصل کیا اور آگے اپنی زندگیوں پر اس کو عمل پیرا کیا۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو محبت سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔